الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کی کو سلام سے کریں گے تاجر دین سورۃ المسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار کو بار میں یہ جو نام پیش کرنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے اس نے 3 جمعہ کے مبارک سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر ہے۔ آج ماہ ذکر کا چوتھا اور آخری جمعہ مبارک ہے۔ اللہ رب العزت اس میں ہماری حاضری کی دعا کا قبول فرمائے کہ قیامت کے روز ہم سب کی شفاعت کو بخشش کا وسیلہ بنائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچانے والے پہلے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی۔ عمر مبارک آپ کی 1300 سال تھی۔ 350 سال کی عمر میں آپ نے تبلیغ فرمانا شروع کی۔ بہت سارے قوم نے آپ کی تبلیغ کو نہ مانا، یہاں تک کہ آپ کا سگا بیٹا بھی آپ کے نقشے قدم پر چلنے کو تیار نہ ہوا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمایا وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے، اور جنہوں نے نہیں مانا، ان کی باتوں کو نہیں مانا، ان کے نقشے قدم پر چلنا برداشت نہ کیا، ثم أغرقنا الآخرين۔ فرمایا ان سب کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ آپ کے علاوہ جتنے بھی تھے، مطلب جو آپ کے ماننے والے تھے وہ آپ کے اہل تھے، جو آپ کے علاوہ تھے، فرمایا ان سب کو ہم نے غرق کر دیا، سیلاب آیا، سب ڈوب گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام آپ ہی کے بتائے اچھے قدم پر چلنے والے اللہ کے دوست اور اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی اس کے دوست تھے۔ فرمایا ان پر جتنی آزمائشیں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں پہلے، مختلف آزمائشوں میں خاص طور پر توحید اور شرک کے حوالہ سے جو آپ کے سامنے لوگ شرک کے گھٹیا سے دلائل دیتے تھے،
آپ کا یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ اپنے گھر میں بھی، اپنے چچا کے مقابلہ میں بھی، وقت کے بہت بڑے بادشاہ کے مقابلہ میں بھی، اپنے سب دوستوں کے مقابلہ میں بھی آپ کو اللہ کی توحید کا اعلان کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن اپنا فریضہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دے رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے سلامت دل لے کر، مطلب ہر قسم کی شرک سے بات، جتنے بھی حملے شرک کے آپ کے قلب اندر پر لوگوں نے کیے، مختلف قسم کے گھٹیا دلائل بھی دیے، آپ نے سب کو رد کیا اور اللہ کی توحید کا پرچار کیا، شرک سے سلامت دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فرمایا پھر انہوں نے اپنی قوم اور اپنے چچا اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، ان کو فرمایا تم کیا پوچھتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا یہ تم اپنے بہتان سے اللہ کے سوا کسی اور کو خدا چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر، اس کے بارے میں تم کیا خیال رکھتے ہو کہ جب تم اس کے سوا دوسروں کو پوجو گے تو کیا وہ تمہیں پھر بغیر عذاب کے چھوڑ دے گا؟ کیا سمجھتے ہو تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہو، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو اپنے ہاتھوں سے کر کے، کیا گمان ہے تمہارا؟ پھر اگر ایسا کرو گے تو تمہارا رب وہ جو اصل مالک ہے سارے جانوں کا، وہ تمہیں پھر بغیر عذاب کی چھوڑ دے گا؟ اس کے باوجود کہ تم جانتے بھی ہو کہ ساری نعمتیں وہی عطا فرمانے والا ہے، اور عبادت کے لائق وہی ہوتا ہے جو ہر اعتبار سے اپنے بندے کا خیال رکھنے والا، اور وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ قوم نے پھر ان سے یہ کہا کہ کل ہماری عید ہے، جنگل میں ہمارا ایک میلہ لگے گا، ہم طرح طرح کے کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھیں گے، اور میلہ سے واپس جب وہ آئیں گے تبرک کے طور پر ان کو کھائیں گے۔ اپنے بت خانے میں اپنے اپنے پسندیدہ بت کے سامنے اپنی پسند کے کھانے بنا کر وہ رکھ جاتے تھے، اور واپس آتے تھے تو کہتے تھے کہ اب یہ تبرک ہو گیا، وہ کھانا اس کو کھاتے تھے۔ انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے اور میلے کی رونق دیکھیں۔ وہاں سے واپس ہو کر آپ دیکھیں کہ ہم بتوں کی بناوٹ، ان کا سنگار کیسا کرتے ہیں، اور کہنے لگے آپ کو ان بتوں کے مختلف فضائل بیان کرنے لگے، اس کھانے کے تبرک ہونے کے اعتبار سے فضائل بیان کرنے۔ جناب سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے اپنی نظر مبارک آسمان کی طرف اٹھائی، فنظر نظرۃ فی النجوم، میں انہوں نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا۔ یہ اس لیے کہ اس وقت علم نجوم اپنے عروج پر تھا، لوگ علم نجوم کو بڑا مانتے تھے اس وقت۔ جناب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کی صورتحال دیکھ لی تھی کہ جو شخص ستاروں کے حوالہ سے کوئی بات کرتا ہے اس پر وہ بڑا یقین رکھتے ہیں، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ ستاروں کو فلما جن علیہ اللیل رآہ کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین، وہ لوگ کہتے تھے کہ ستارے رب ہیں۔ اسی علم نجوم بڑی اس وقت ان کے نزدیک فضیلت رکھتا۔ آج کل بھی لوگ علم نجوم کے پیچھے پڑھتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، مناسب بات یہ نہیں ہے۔ جناب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو اوپر دیکھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم نجوم ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اوپر دیکھا تھا۔ قرآن پاک میں اشارہ ہے فنظر نظرۃ فی النجوم، انہوں نے ایک نظر ستاروں میں دیکھا۔ تو علم نجوم ٹھیک نہ ہوتا تو آپ نہ دیکھتے۔ اصل میں یہ بات نہیں ہے، یہ ان کو سمجھانا مقصود تھا، ان کو جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام
ان کو فرما رہے تھے کہ ان کے بڑے سے پوچھو. جب بتوں کو انہوں نے توڑا تو وہ آ کر ان مشرکین نے پوچھا کہ جی کس نے توڑا؟ تو آپ فرما رہے تھے کہ ان کے بڑے سے پوچھو. اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو یہ جانتے ہیں نا کہ وہ نہیں بول سکتا، وہ بھی جانتے تھے. تو آپ کا یہ کہنے کا کیا مطلب تھا؟ یہ مطلب ان کو تنبیہ کرنا تھا. تو ایسے ہی اپنی نظر مبارک ستاروں میں اس لیے اٹھائی کہ وہ آپ کی بات کو مانیں. آپ نے اپنی نظر مبارک اٹھا کے دیکھا تو فرمایا فقال انی سقیم، فرمایا میں تو بیمار ہونے والا ہوں. یہاں سے یہ کسی کا یہ مراد لینا کہ جی آپ نے یہ کیوں کہا جب کہ آپ اس وقت تندرست تھے، بیمار نہیں تھے. تو بیمار ہونے والا ہوں یعنی ہو جاؤں گا، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے نعوذ باللہ ایسی بات کہی جو واقع میں نہیں تھی. اللہ کے نبی نے ایسی بات، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کوئی بات واقع کے خلاف نہیں فرمائی. اس سے مطلب یہ تھا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، مطلب یہ کہ اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اس میلے کے اندر، اس جہالت قدے کے اندر، جیسے تم جہالت والے اعمال کرتے ہو اگر میں بھی وہ کروں گا تو فرمایا پھر میرا جو علم ہے یا میرا جو مرتبہ ہے نبوت والا جو مرتبہ ہے، میرا جو مقام ہے وہ کمزور ہونے والا ہے. جس طرح بیماری سے کوئی شخص کمزور ہو جاتا ہے، جسمانی بیماریوں سے بندے کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، ایسے ہی روحانی بیماریوں سے بندے کی روح بھی کمزور ہوتی ہے. اور علم جو ہے یہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے، علم کا تعلق بھی روح کے ساتھ ہوتا ہے. اور مقام نبوت اور مختلف مراتب کا تعلق روح سے ہوتا ہے. یہ روحانی بیماری مطلب میرا علم تو پھر کمزور پڑ جائے گا نا کہ اگر میں تمہارے ساتھ تمہارے جہالت والے اعمال میں گیا، میرا مرتبہ تو پھر وہ مرتبہ نہ رہا، میں تو جہالت سے منع کرنے کے لیے. ساتھی سی مثال یہاں پر یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جہالت کے رسم و رواج والے میلے کرنا، جہالت والے ناچ گانے، جہالت والے میلے اور اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جا کر جہالت والے اعمال کرنا، ان کو جن کو ہم میلہ کہتے ہیں، ان کو اللہ کے نبیوں نے پسند نہیں فرمایا. نہ ان میں جانا پسند فرمایا ہے، نہ ان کو پسند فرمایا ہے، بلکہ فرمایا کہ اگر ان میں جائیں تو بندے کی روح کمزور ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اس کلچر میں اس طرف پڑے ہوئے ہیں تو ہماری علمی روح کمزور ہے. ہر شخص جانتے ہوئے بھی، علم رکھتے ہوئے بھی پھر بھی جہالت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، شعور پھر بھی نہیں ہے. کئی ایسے معاملات میں آپ کو مثال کے طور پر یہ عرض کروں. پچھلے دنوں کسی نے خبر پھیلائی کہ جناب چاند گرن لگے گا رات کو، آپ کو یاد ہو جائے گا، ابھی شاید 1 مہینہ پہلے کی بات ہے تقریباً. جب بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ چاند گرہن لگنے والا ہے، لوگ فون کر کے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، قاری صاحب سنیا چاند گرہن لگنا ہے تے یہ جی خاتون امیدواری نہ ہوے، امید نہ ہوے، وہ پھر سو سکتی ہے کہ نہیں؟ اساں سنیا وہ بیٹھی رہے، کبے نہ سمے نہ، وہ ٹردی پھردی رہے، اساں سنیا وہ سو نہیں سکتی. کیوں؟ کس نے تمہیں کہا کہ وہ نہیں سو سکتی؟ تمہیں کس نے کہا ایسا کرو؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ کس نے بتایا یہ؟ اس کا تو کوئی اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی کنسیپٹ ہی نہیں اس کا اسلام کے اندر. سورج گرہن لگے، چاند گرہن لگے تو اس میں آپ اپنی رسمی کو کیوں نکالتے ہیں؟ اپنے باتیں کیوں کرنے لگ جاتے ہیں؟ ہوں جس ہمیں نہ ہوں بغے نہ ہوں ٹرے نہ، کیوں ایسا نہ ہو؟ کس نے منع؟ کسی نے بھی منع نہیں کیا، کہیں بھی منع نہیں ہے. جہاں مرضی چلے پھرے، جہاں مرضی آرام کرنے کا وقت ہے تو آرام کرے، کچھ بھی نہیں ہوتا. انہیں جی فلانی سو گئی سی تو وہ بچہ تو وہ جناب کانے جو گیا تو وہ جناب کانے چ کیتا ہوا سی، جب چاند گرہن لگیا جب بچہ پیدا تو کان بھی ایویں سی. پھر اللہ پر تو یقین نہ ہوا. وہ جی بازو انج رکھ کے سو گئی تو جب بچہ پیدا ہوتا تو بازو انج ہی سی. تو یہ کیا مطلب ہوا؟
ایسا قطعاً نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ جو اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں ان کا تعلق اور چیزوں سے ہو سکتا ہے، ہمارے اپنے غلط معاملات سے ہو سکتا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس وجہ سے قطعاً نہیں۔ سونا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے اس کی یہ سزا نہیں ہو سکتی۔ یا اس کو آپ یوں کہہ سکتے، اللہ کی قدرت ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نابینا پیدا فرمائے، کسی کو ایک آنکھ سے کمزور پیدا فرمائے، کسی کو ایک کان سے کمزور پیدا فرمائے۔ یہ میرے رب کا نظام ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اس نے سونے سے چاند گرہن کے وقت سونے سے منع نہیں فرمایا، نہ حدیث پاک میں لکھا گیا۔ یہاں تک کہ جناب سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، ان کا وصال ہوا تو چاند گرہن لگا، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ چاند اس غم کی وجہ سے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل بھی نہیں، لوگوں کا کیا حال ہے، لوگ ایسا ایسا کیوں کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، بس سورج گرہن لگنا، چاند گرہن لگنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اس کا اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے حوالہ سے صحیح علم حاصل کرے اور وہ کام کرے جس کے کرنے کا حکم ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے، نفل نماز جس کو صلاۃ کسوف اور صلاۃ خسوف کہتے ہیں۔ سرکار وہ ادا فرمایا کرتے تھے اور اس کے اندر لمبی قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب تک کہ وہ چاند گرہن ہٹ نہیں جاتا تھا۔ سرکار اتنے لمبے نوافل پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ عجیب رواج ہے ہمارا، ہم سونے بیٹھنے کا پوچھنے لگ جاتے ہیں، ہم یہ کرنے لگے کہ مسجد میں 10 روپے دے دیے، چلو جی حق ادا ہو گیا، ہوں جی سورج کی چاند چھوڑ جائے گی جناب، سورج پکڑا گیا اللہ کی پکڑ چاہ گیا سی جناب، ہوں چھوڑ جائے گا، اسی 20 روپے دے آئے ہم سیدھے۔ سبحان اللہ، تواڈے بھی ہماری تے چاند نے چھوڑنا ہے تے سورج نے چھوڑنا ہے، تو ساتھ پکڑو۔ اور عدالتوں میں رشوتوں سے کام چلانے والے اللہ کے دین میں بھی رشوتوں سے کام چلانے لگ گئے، اپنی مرضی سے، اپنے آپ ہی ایسا کرنے لگے۔ خدا کے بندو دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھ کے بھی جاہل بنے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جہالت کے معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں، روحیں کمزور پڑ جاتی ہیں، شعور ختم ہو جاتا ہے۔ جب شعور ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کی بومیاں مارنا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ محرم الحرام شریف آنے والا بھی، یہ چاند جو چلے گا یہ ذی الحج کا ہوگا اور اس کے بعد محرم شریف کا ہوگا۔ تو جن کی اس سال شادیاں ہو رہی ہیں، محرم شریف سے پہلے اس سال کے اندر جب محرم شریف کا چاند نظر آنے لگے گا، اس سے 1-2 دن پہلے پوچھنا شروع کر دیں گے، قاری صاحب، مولوی صاحب، حضرت صاحب، جی میرے سورے کہتے ہیں جی آدھی بیوی نے جناب ایک باری تسی سامنے نے چھڑ دیو، 10 دن محرم آنے تسی انہوں آنے بول نہیں رکھ سکتے، اپنے گھر نہیں رکھ سکتے، میاں بیوی 10 دن اکٹھے نہیں رہ سکتے، وہ بھی وجہ بھی اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں نہیں رہ سکتے؟ کس نے منع کیا؟ کہاں لکھا ہے کہ 10 دن میاں بیوی اکٹھے نہ رہیں؟ اس کی وجہ کیوں؟ اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں، جہالت کے سوا اس بات کے پیچھے کچھ۔ اچھا جن کی پہلے سال شادی ہوئی وہ تو جائیں، جہاں 30 سالہ تو بیٹھے تھے تواڈے ماں پیو جنہاں دے بیاہ ہوئے ہیں، انہاں نوں کیوں نہیں کرتے؟ انہاں نوں کھوا کیوں نہیں کرتے؟ وہ میاں بیوی نہیں، وہ رہ سکتے ہیں تے جنہاں دی پہلے سال شادی ہوئی نہیں رہ سکتے، یا تے سارے دیاں بیویاں جاننا تے یا پھر کسی دی بھی نہ جان۔ اچھا چاند محرم الحرام شریف کا چڑھ گیا، ہون گانے نہیں سننے، ہون ڈرامہ نہیں دیکھنا، ہون گانے نہیں سننے، کیوں؟ محرم ادب کرو، احترام کرو۔ اچھا محرم شریف کے 10 دن گزر جائیں تو پھر وہ جائز ہو جائیں گے، وہ جائز ہو جائے گا۔ یہ روح کی کمزوری ہے، یہ بے شعوری ہے، پڑھ لکھ کے بے شعوری ہے۔ ہر کسی شخص سے بات کر کے دیکھو وہ بڑا لکھا نظر آئے گا، سمجھ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار نظر آئے گا۔ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھو، مولوی صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے بتانا ہے کہ نہیں بتانا، 10 نمازی پہلے بتائیں گے، اس کا مطلب ان کو پتہ ہے، میں ایک اچھی بات کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، ان کو پتہ ہے اس کا مطلب، تو پتہ بھی ہے تو پھر زمانے کے اندر اتنی بے شعوری کیوں ہے، معاشرے کے اندر اتنی جہالت کیوں ہے؟ جہلوں والے کام کر کر کے روحیں کمزور پڑ چکی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ساری کی ساری۔
اللہ کے بندو جیسے بھی دن آئے، جو بھی دن ہو، معزز دن ہو، محترم دن ہو، ہر دن ہر گھڑی محترم ہے جس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ہر وہ گھڑی، آگے ماہ سفر المظفر کا چاند نظر آئے گا، لوگ کہیں گے یہ منحوس مہینہ ہے، پہلے 13 دن تو 13 تیزیاں انہوں نے گنتے ہیں، 13 تیزی، وہ 13 تیزی کے گنتے ہیں۔ بہت یہ ساری رسمیں بنی ہوئی ہیں، کوئی گھڑی منحوس نہیں، اس میں نیا کام لوگ شروع نہیں کرتے، اس کے اندر لوگ سفر نہیں کرتے، اس کے اندر لوگ کوئی اچھا کام، لوگ شادیاں نہیں کرتے، خوشی کا کام نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ منحوس دن ہے، اپنے آپ ہی بنا لیتے ہیں لوگ۔ کوئی گھڑی منحوس نہیں سوائے اس گھڑی کے جو غفلت میں گزرے۔ اگر ہم غفلت میں پڑے ہیں، اپنے رب کو یاد نہیں کرتے تو یہ منحوس ہے، یہ نحوست ہے۔ اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہر گھڑی برکت والی ہے، ہر دن محترم ہے، ہر دن بابرکت ہے، اور کوئی ایسا گناہ نہیں جو کسی موقع پر جائز ہو جائے اور کسی موقع پر حرام ہو، اور کوئی ایسی نیکی نہیں جو کسی موقع پر منع ہو، سوائے عید کے دنوں میں روزہ رکھنے۔ عید کے دنوں میں روزہ رکھنا گناہ۔ بڑی عید آ رہی ہے، عید قربانی۔ میں ایک محلے میں پہلے رہا ہوں، وہاں پر میں نے سنا لوگ عید والے دن روزہ رکھتے تھے، عید الاضحیٰ کے دن، اور وہ روزہ کس کو نام دیتے تھے روزے کا؟ وہ کہتے تھے کہ جس شخص کی قربانی ہے وہ روزہ رکھے، اور مطلب ان کا یہ ہوتا تھا، جو سنت ہے، مطلب ان کا یہ ہوتا تھا کہ جب تک قربانی کا گوشت نہیں پک جاتا تب تک کچھ چیز کھائے پیے نہ۔ تو یہ ویسے ایک سنت ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ اب یہ ذی الحج شریف کا چاند نظر آئے گا، اس سے پہلے چاہیے کہ بندے اپنے ناخن ترشوا لیں۔ 29 چاند کو کوشش کریں ناخن ترشوا لیں، اپنے بال جو ہیں ان کو سنوار لیں، حجامت وغیرہ بنوا لیں، خط وغیرہ بنوا لیں، تاکہ باقی جو 10 دن ہیں اپنی عید قربانی کرنے تک کوشش کریں کہ یہ نہ کریں۔ مطلب ان دنوں میں حاجیوں سے مشابہت کرنے کے لیے، حج والی برکتیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں کہ ان 10 دنوں کے اندر ناخن نہ کاٹے جائیں، بال نہ کاٹے جائیں، حجامت نہ بنوائی جائے۔ یہ ایک سنت عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرماتا ہے، برکت دیتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب قربانی کر لیں تو اس کے بعد یہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، ثواب ملتا ہے، قربانی جتنا ثواب اور ملتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس قربانی کرنے کو نہیں ہے، اللہ نے طاقت نہیں اس کو دی، وہ بھی یہ عمل کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اور عید والے دن، چھوٹی عید پر سنت یہ ہے کہ میٹھی چیز کھا کر آئیں۔ حضور تا قدر کھجوریں تناول فرما کر آتے تھے، عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ اور بڑی عید والے دن سنت یہ ہے کہ عید وقت پر پڑھی جائے، جلدی پڑھی جائے، اور جب تک اپنی قربانی کا گوشت نہ پڑ جائے تب تک سنت یہ ہے کہ کچھ نہ کھایا جائے، وگرنہ اگر کوئی بندہ کھا بھی لے تو کوئی منع نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت سے کھانے پینے کی ابتدا کی جائے، اس سے پہلے کچھ نہ کھایا جائے۔ تو وہ لوگ اس کو روزے کا نام دیتے تھے، تو میں نے کہا کہ جناب روزہ نہیں ہے، عید والے دنوں میں روزہ حرام ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا، یہاں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام شریف، ایک تو یہ چاند گرنے والی بات چلو ہوگی تو مسئلہ میں عرض کر دوں، کوئی کچھ بھی منع نہیں ہے اس میں، ہر کوئی سو سکتا ہے، چاہے وہ خاتون ہو، چاہے اس کے کوئی بھی دن چل رہے ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ آرام کر سکتی ہے، سو سکتی ہے۔ چاند گرہن، سورج گرہن سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ ہے اگر کسی شخص نے اس کا درجہ پانا ہے، اس کا سنت عمل ڈھونڈنا ہے، شریعت کے ساتھ اس کا تعلق ڈھونڈنا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نوافل پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، یہ اس کا شرعی تعلق ہے، یہ شرعی مسئلہ اس کا یہ ہے۔ محرم الحرام شریف آ جاتے ہیں تو لوگ اس طرح کوئی بھی حلال کام اس میں حرام نہیں ہوگا،
میاں بیوی کا اکٹھے رہنا قطعاً حرام نہیں ہے، حلال ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو۔ کسی کے لیے بھی ایسا سوچنا اپنی بیوی کو مل کے چھوڑ کے آنا یا ان کا لے جانا، یہ بالکل بھی شریعت کے خلاف ہے۔ اپنی مرضی سے ویسے ملنے کے لیے شوق سے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ شوق سے ملنے کے لیے سارا سال جب مرضی جائیں، جتنے دن مرضی رہ لیں، لیکن اس کو شریعت سمجھ کے جانا پھر حرام ہے، کوئی نہیں جائے، اس طریقے نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ حلال کام کبھی حرام نہیں ہوتا اور حرام کام کبھی جائز نہیں ہوتا۔ 10 دن محرم والے یا رمضان مبارک والے دن میں لوگ کہیں کہ جناب گانا نہ سنیں، ان دنوں کا احترام کریں، جناب یہ نہ دیکھیں، وہ نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، اور بعد میں جناب لوگ کہیں کہ جناب اب سب کچھ ٹھیک ہے، اب کرتے رہیں، اب کوئی نہ پوچھے۔ تو جو کام غلط ہوں گے وہ بعد میں بھی غلط ہی ہوں گے، حرام ہی رہیں گے، وہ حلال نہیں ہو جائیں گے۔ ان محترم ایام کے گزرنے کے بعد وہ کام پھر دوبارہ جائز نہ ہو جائیں گے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، کمزور اعتقادی عقیدے ہمارے کمزور ہو گئے، صرف اس لیے کہ ہمارے اعمال جہلوں والے ہو گئے۔ ہم جو مزارات پہ جا کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے ولیوں کا، اور وہاں جا کر ڈھول بجاتے، باجے بجاتے ہیں، گانے لگاتے ہیں، لوگ وہاں جا کر ناچتے ہیں اور اس کو ہم میلے کا نام دیتے ہیں، یہ جہلوں والے کام۔ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ بات اعتقادی، ہاں اللہ کے ولیوں کا عرس کروانا، اور جس طریقے سے ان لوگوں نے اللہ کو راضی کیا، وہ اللہ کے دوست بن گئے، اللہ کے ولی بن گئے، ان چیزوں کو وہاں بیان کرنا، عرس کروانا اور وہاں وہ بیانات کروانا، قرآن خوانی کروانا، حضور کی ثنا خوانی ہونا وہاں پر، اور پھر بیانات ہونا جن میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے اوصاف بیان کیے جائیں اور طریقہ بتایا جائے کہ اللہ والے کیا عمل کرتے تھے اور ہمیں کیا تلقین فرما گئے، ان کی سیرت کو بیان کیا جائے اور ان کا رب سے تعلق بیان کیا جائے، اللہ سے ان کی دوستی کو بیان کیا جائے، اور جو اللہ کی راہ کو بتاتے ہیں اس چیز کو بیان کیا جائے، یہ شریعت ہے۔ اس کا ان کو بھی فائدہ ہے اور جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، آپ سب نے بھی دیکھا ہے، اور ابھی آپ مجھے اس بات سے آپ پیچھے ہٹ کے دکھانا۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اس مبارک ہوتا ہے اللہ کے ولی کا مزار پہ، وہ ایک دن محفل پاک رکھتے ہیں اور محفل پاک میں بندے ہوتے ہیں 20 سے 25 یا 30 40، اور اگلے دن وہاں کبڈی ہوتی ہے اور وہاں سارا جان کھڑا ہوتا ہے۔ ایسی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب وہاں دوسرا کام ہوتا ہے اسلیت کے خلاف، کبڈی کے اندر بھی وہ جائز ہے کشتی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلوان سے کشتی فرمائی تھی نا، کشتی تو اس کے پاس 300 بکریاں تھی، لے کے جا رہا تھا، بڑا مشہور پہلوان تھا۔ ایک گائے کے چمڑے پر بیٹھ، چمڑے کے اندر گائے کا چمڑا سب سے مضبوط ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ بیٹھ جاتا تو 10 پہلوان اس کو کھینچتے، چمڑا پھٹ جاتا، وہ نہیں کھینچا جاتا تھا کسی سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرنے لگا تو وہاں یہ بات ہو گئی، تو حضور سے کشتی ہو گئی اس کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہنے لگا کہ جناب اگر آپ کافر تھا، حضور اگر آپ مجھ سے کشتی کریں تو یہ 100 بکریاں آپ کو انعام دوں گا اگر آپ جیت جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا، گرا دیا۔ وہ دوبارہ اٹھا، اس نے کہا کہ نہیں جی نہیں، وہ پہلے تو یہ ہو گیا، وہ اب دوبارہ صحیح، تو دوبارہ حضور نے پکڑا، پھر گرا دیا 100 بکریاں، اور تیسری مرتبہ پھر کہا، پھر حضور نے اس کو شکست دے دی 300 بکریاں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے جی، یہ پورے کا پورا لیوڑ آپ لے لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس چیز کے لالچ نہیں ہے، میں اس وجہ سے تجھ سے کشتی نہیں کر رہا تھا، میں اس وجہ سے کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی طاقت کو کسی کو آزمانا نہیں چاہیے۔ تو جتنا بھی بڑا پہلوان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مرتبے سے اس نے سرفراز فرمایا ہے نا، تو اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے چونکہ خود کہا تھا تو یہ 300 بکریاں آپ کا انعام ہے، فرمایا ہمیں اس کی غرض نہیں ہے، لے جاؤ تم اپنی ساری کی ساری بکریاں۔ تو حضور کا اخلاق دے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو اس کشتی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سطر پورے کا پورا ڈھانپا ہو، مرد کا سطر جو ناف سمیت گھٹنوں سمیت ہے، یہ سطر ڈھانپا ہونا چاہیے، اور پھر وہ اچھے طریقے سے، جس طریقے کے باقی معاملات اگر غلط ہوتے ہیں اس کے علاوہ تو وہ مناسب نہیں۔ وقت زیادہ ہو جائے گا، گرمی بہت زیادہ ہے، پریشانی میں بیٹھے ہیں، دھوپ بہت زیادہ ہے، باہر پورے اچھے طریقے سے انتظام بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی
اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جماعت المبارک انشاءاللہ گفتگو کرنے کی ساتھ